بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور اگر اس جہاں کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص سکون سے، اطمینان سے رہنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قلبی سکون میسر ہو اور دلی سکون، اور میں اپنے اوپر بھی اعتماد سے اور اطمینان سے اور مطمئن رہوں، تو اس کے لیے دو چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ ایک، اپنی زبان کو کنٹرول میں لانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا فساد یا جتنی بدامنی پھیلتی ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی بات ادھر سے ادھر کر دی، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کی وجہ سے انسان کو پریشانی ملتی ہے، انسان پریشان بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اس نے زبان کے ذریعے سے تکلیف دی تو یہ نہیں کہ جس کو تکلیف دی وہ تکلیف میں رہے گا، بلکہ جس نے تکلیف دی وہ زیادہ تکلیف میں رہے گا۔ وہ اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو زیادہ ملامت کرتا رہے گا۔ جس کو اس نے گالی دی، برا بھلا کہا، اس نے تو سن لیا، وہ تو صبر کر لے گا، لیکن اس کے دل کے اندر بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو اپنی زبان سے دوسروں کو خیال کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے چلانا، اپنی زبان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے ہمارے اعمال بگڑ جائیں، جس سے ہمارے اعمال خیر برباد ہو جائیں، اور جس سے مظلوموں کی آہیں، سسکیاں اور بددعائیں ہمارا کام تمام کر دیں۔ تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کی بات کو ادھر سے ادھر نہیں اچھالنا، اور جس سے بھی پیش آئے، جس سے بھی بات کریں، اخلاق کے ساتھ، اچھی پیاری نرم لہجہ، نرم زبان، محبت والی زبان، محبت والے الفاظ۔ یقین جانیے کہ اگر لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ ہونا چاہتے ہیں اور محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل ہی ہے، ایک یہی حل ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ ہمیں دیکھ کر کوئی خوش ہو، ہمیں دیکھ کر کوئی مطمئن ہو، ہمیں دیکھ کر کوئی خوشی کے آثار اپنے چہرے پر لے آئے کہ یہ شخص، اس سے مجھے امن بھی ہے، اس سے میری عزت بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اور ہر طرف سے اس کو میری طرف سے اور اس کی طرف سے مجھے امان ہے۔ یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ تم سے کوئی اعتماد کر کے، اور تم پر کوئی اعتماد کر لے، یا تم پہ کوئی ایسا بھروسہ کر لے، یا تم پر کوئی ایسا یقین کر لے، امید رکھے، خیر کی توقع کی، نیکی کی امید رکھے، تو یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے۔ اس لیے ان میں سب سے پہلے اپنی زبان کو سنبھال کے چلاؤ، دوسرے ہاتھوں کو سنبھال کے چلاؤ، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کی دلازاری کا سبب نہ بنو، بلکہ لوگوں کی راحت اور آسانی کا سبب بنا، لوگوں کے لیے خوشیاں بکھیرو۔ اس لیے کہ ہم پھول کی مانند ہیں، کانٹوں کی مانند نہیں ہیں۔ ہم پھول ہیں
اور ایسے پھول بنیں کہ جب آپ وہاں محفل سے اٹھ جائیں تو آپ کی خوشبو پھیل جائے، اس اخلاق کی، اس آپ کے حسن زن کی عملی نقشہ، عملی تصویر ظاہر ہو جائے، اور تاکہ سننے والا اور آپس میں بات چیت کرنے والا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو تب ہوگا جب ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اخلاق کو اچھا بنانا لازمی ہے، اس لیے اس عبادت کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو بد اخلاقی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پرسکون زندگی گزاروں تو اس کے لیے اپنے اخلاق کو درست بنائیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، دوسروں کے لیے راحت پیدا کرنے والے بنیں، دوسروں کو خوشبوئیں بکھیرنے والے بنیں، نہ کہ دوسروں کو تکلیف کا سبب بنیں، اور نہ کہ دوسروں کے لیے کانٹے بن کر پیش ہوں، بلکہ پھول بن کر پیش ہوں۔